ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے ایک بات آپ نے کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہم بات ہے انسانی زندگی میں, اس طرف شاید ہی کسی کی توجہ ہو. خال ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن عمومی طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر گھروں میں اس بات کے بارے میں طے کیا جاتا ہے کہ ہمارا مہینے کا کچن کا خرچہ یہ ہے, ہماری بچوں کی تعلیم کا خرچہ یہ ہے, مکان کا کرایہ ہم نے یہ دینا ہے, بجلی کا بل ہم نے دینا ہے, گیس کا بل ہم نے دینا ہے, یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کے رکھی جاتی ہیں, تو یہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ ہم صحت کے لیے بھی 4 پیسے بچا کے رکھیں؟ یہ بجٹ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا جی کانسیپٹ, لیکن اس کی ضرورت, اہمیت, اس پر بات ہو رہی ہے. یہ ہمیں شعور پیدا کرنا ہوگا, اور یہ شعور اس وقت ہوگا جب ہم یہ ذہن میں سوچیں گے کہ ہم نے بیمار ہو کے اسپتال نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ لوگ ہمیں اٹھا کے نہ لے کے جائیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ وقت پر ایک ٹانکا لگا لیا جائے تو وہ 100 ٹانکے لگنے سے بچا بہت بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بزرگوں نے کہا, کہاوت ہے, پرہیز علاج سے بہتر ہے. سیدھی سی بات. بھائی آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ اپنا تھوڑا سا بجٹ ایلوکیٹ کریں. چلیں ایون اگر آپ اتنے بعض اوقات ہوتا ہے ریسورسز نہیں ہیں, اب یہ تو آپ جا سکتے ہیں نا, آپ ہاسپٹل جائیں, خود جائیں, اپنے بچوں کو لے کے جائیں, ڈاکٹر سے کہیں کہ جی میرا آپ چیک اپ کریں اور مجھے یہ بتائیں آپ کہ میرا ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے. بہت اچھا. اس وقت میری صحت کی پوزیشن کیا ہے, میرا معیار کیا ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے نا. پریونٹیو لیول پہ ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اور اگر ایون دیکھیں, میں تو یقین کہہ رہے ہیں بعض اوقات اب مشورے دینا بھی میں یوں سمجھتا ہوں ایک غلط بات ہے, بغیر پوچھے کہ لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر سے کام ہی ہے کیا. آپ سوسائٹی میں جائیں, کہیں بھی جائیں, آپ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی الکوہل لیتے ہیں یا کوئی اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا احتیاط کر دو, وہ نہیں, نو بڈی از گوئنگ ٹو فالو. وہ کہیں گے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا. ہاں, بلکہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب, ایک شخص نے کسی دوسرے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ سلو کلر ہے, آہستہ آہستہ یہ قتل کر دیتا ہے, انسان کو مار دیتا ہے. کہنے کا مجھے بھی کوئی اتنی جلدی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اور وہ اگلا سگریٹ لگا دیا. اچھا, اور ایک بات اور, ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ جو اتنے لیکچر دیتے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے بہت مضر ہے اور اس سے وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, وقت سے پہلے یہ پرابلم ہو جاتی ہے, یوں ہو جاتا ہے. تو میرے دادا 90 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ روزانہ اتنا سگریٹ پیتے ہوئے کچھ نہیں. اچھا نہیں, اینڈ ہی رائٹ. ٹھیک ہے. پھر جواب کیا ہوا؟ لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ تمہارے نانا یا تمہارے دادا انہوں نے زندگی کیسے گزاری, ٹھیک ہے, انہوں نے کتنی ہارڈ لائف گزاری, وہ کتنا حل چلاتے تھے. اور پھر یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, ان کو مثال نہیں بنانا چاہیے. اب جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں, آپ اسٹڈی کے اندر یہ نہیں کرتے کہ جی مسٹر سو اینڈ سو انہوں نے یہ کیا تو اگر ایوریج نہیں ہوا تو مجھے بھی نہیں ہوگا. ایوریج نکالتے ہیں. آپ اسٹڈی کرتے ہیں, آپ 1 لاکھ لوگوں پر, 2 لاکھ لوگوں پر, 50,000, 10 لاکھ لوگوں پر, 5 سال, 10 سال, 15 سال, 30 سال. میں نے آپ کو بتایا فرمنگھم اسٹڈی جب شروع ہوئی 5,000 لوگوں کو انہوں نے ریکروٹ کیا تھا, اور وہ ان کو ہر 2 سال کے بعد دیکھتے تھے, اور ان کا 30 سال کا پروگرام تھا امریکہ کے اندر. جب امریکہ میں بہت زیادہ ہارٹ اٹیک ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. اور آج تک فرمنگھم اسٹڈی دنیا کے اندر ایک معیار بن چکی ہے, اور اسی سے رسک فیکٹرز نکلے ہیں. یعنی ہمیں شوگر اگر ہو, یا اگر ہمیں ہائی بلڈ پریشر ہو, یا اگر کولیسٹرول کی زیادتی ہو, یا اگر ہمارا وزن زیادہ ہو, یا موروثی اثرات ہوں, یا اگر ہم کھانے پینے کے شوقین ہوں, یا مرد اور عورت والا جو فرق ہے, یہ تمام پیرامیٹرز اسی سے نکلے ہیں. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے کوئی اسٹڈی ابھی تک ایسی کی نہیں کہ ہمیں اپنے نارمس کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری نبض کتنی ہے, ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہے, کیونکہ ہماری جغرافیکل کنڈیشن, ہمارے کھانے پینے کی عادات, ہمارا ماحول, ہماری فزیک, ہمارا رنگ ان سے بالکل مختلف ہے. یہی بات جو آپ نے ابھی کہی کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ میرا ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے, اور یہ بڑے لیول پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور پھر اگر ہم یہ تمام چیزیں معلوم کر لیتے ہیں, آئی ایم شیور کہ ہم دل کے امراض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں سے بچا سکتے ہیں, ہم شوگر کی وجہ سے جو پیدا ہونے والی پیچیدگیاں اس سے بچا سکتے ہیں. دیر آر سو مینی فیکٹرز. اگر
کولیسٹرول ہے. اب دیکھیں ہائی کولیسٹرول خاندانی ایک مرض ہے بعض لوگوں میں. میں نے دیکھا کہ بچہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اندر کولیسٹرول اتنا زیادہ ہو گیا تھا اسکن پر آ گیا تھا. زینتھوماز جو ٹینڈر زینتھوماز بنتے ہیں, اور ماں اور باپ ان دونوں کے اندر کولیسٹرول بہت زیادہ تھا. اور باپ کی ڈیتھ صرف 25 سال کی عمر میں ہو گئی, اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے 3-4 بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ان کا صرف یہی تھا کہ وہ موروثی مرض تھا. لیکن یہ تو ریئر کیسز ہوتے ہیں, ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور کھل کے ڈسکس کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, بتائیں میں کیا کروں. اچھا, ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے, میں ان گنت لوگوں کو جانتا ہوں, اب اس کو بھی ایکسیپشنل کیس نہیں کہا جا سکتا, یہ عمومی سطح پر رویہ ہے. جی میں ڈاکٹرس کے پاس اس لیے نہیں جاتا, یا میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جاتی کہ کوئی بیماری نکل آئی تو مسئلہ بن جائے. نکل آئی کا کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی اندر بیماری ہے تو اس کا تو معلوم ہونا چاہیے نا. اس کا آپ نے کہا کہ اسٹیٹس معلوم ہو جائے کہ میری صحت کی پوزیشن کیا ہے, میرا اس کا معیار کیا ہے, تاکہ اگلا قدم اٹھانا آسان ہو جائے. اور آپ کھل کے ڈسکس کریں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے. یعنی ہم تو آنکھیں بچا چراتے ہیں. آپ کے عوامل ہیں, جو آپ محسوس کرتے ہیں, آپ ڈاکٹرس کے پاس جائیں, اسے کھل کے ڈسکس کریں کہ دیکھیں مجھے یہ پرابلم ہوتا ہے, میرے والدین میں, میرے بہن بھائیوں میں دل کی بیماری تھی یا ہے, تو مجھے کتنا امکان ہے, مجھے خدا نخواستہ کہیں وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں, اگر خدا نخواستہ جوانی میں 40 سال کی ایج تک جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں اچانک موت ہوتی ہے. اچھا, جوانی کی عمر میں اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک موت ہوتی ہے. لیکن جو ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں تو چونکہ ہمیں انجائنا بار بار ہوتا رہتا ہے تو ہماری ریویسکولرائزیشن ہو جاتی ہے, کولیٹرلائزیشن ہو جاتی ہے, تو ہمارے کولیٹرلز بن جاتے ہیں. اب اگر کہیں کلاٹ آ کے پھنس گیا اور ہمارے کوئی ندی نالے ادھر کے کولیٹرلز نہیں بنے ہوئے, تو وہ خون جب دل کے پٹھوں کو نہیں جائے گا تو وہاں پر کوئی الیکٹریکل پرابلم, ایرتھمیا ہو سکتا ہے, اور اس سے اچانک سے موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن جن لوگوں کو بار بار انجائنا ہوتا رہتا ہے ان کی کولیٹرلائزیشن ہوتی رہتی ہے, ان کے متبادل انتظام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بنتے رہتے ہیں. اگر کلاٹ کی پھنستا بھی ہے تو وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے, اور اس لیے پھر ان لوگوں میں اچانک موت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ ہو کہ اتنا سیویئر ہارٹ اٹیک نہ ہو کہ جس کے اندر مین کلاٹ پھنس گیا ہے, تو وہ تو ایک الگ بات ہے, ورنہ عام طور پہ اس کے اندر ایسے امکانات نہیں ہوتے. صحیح. تو اب ہم شریانوں والے معاملات جو ہیں, شریانوں کے حوالے سے اس کے تمام تر پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ کہ ہماری شریانوں کی بیماریاں یا ہمیں کس قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں یہ دھیان کرنا ہے. اب ڈاکٹر صاحب جن کنڈیشنز میں ہم رہ رہے ہیں, جو گیون سچویشن ہے سر, اس میں کچھ رہتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا سوچنا ہوگا. گیون سچویشن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ عذر ہے, بہانہ ہے, یا واقعی حقیقتاً ایسا ہے. ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے چند لمحے نکال سکیں. یہ کتنی غلط سوچ ہے یا کتنی صحیح مجبوری بات. دیکھیں, ایک بات میں نے آپ سے کہی کہ وہ وقت اور جو پیسہ ہم نے اپنے اوپر لگایا وہ ضائع نہیں ہوتا. وقت ہمارے پاس بہت ہے, ہم اس کو مینیج نہیں کرتے. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم وقت ضائع بڑا کرتے ہیں, نیٹ پر بیٹھ کے گپیں لگا کے گاسپس کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. یہ وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. صورت میں گلیوں محلوں میں دکانوں پہ تھڑے پہ بیٹھے رہنا, گپیں مارتے رہنا نہیں. تو آپ اگر آپ 1 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے آپ دے دیں, آپ آدھا گھنٹہ دے دیں, آپ 5 منٹ دے دیں, آپ 2 منٹ دے دیں تو صحیح اپنی ذات کو. ٹھیک ہے نا, کچھ تو دیں کہ یار یہ 2 منٹ میرے لیے ہے بس. جب آپ 2 منٹ دیں گے تو پھر آپ 5 منٹ پر بھی آئیں گے, پھر آپ 10 منٹ پر بھی آئیں گے, پھر آپ آدھا گھنٹہ بھی, پھر گھنٹہ, اور جتنی آپ کی قوت برداشت ہے. آپ جتنا جہاں پہ جا کے آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو, جہاں پر آپ کا سانس نہ پھولے, جہاں پر آپ کو چھاتی میں بوجھ گھٹن دباؤ محسوس نہ ہو, جہاں پر آپ کو کمزوری کا احساس نہ ہو, بس آپ اتنی سیر کریں, اور جہاں ہو وہیں رک جائیں.
یہ تو ان کے لیے جو مریض ہیں یا پہلی بار کسی کو ایسا ہوا، یا جس کو پہلی بار ایسا ہوا. اور پھر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پہلے وارم اپ کریں اپنے آپ کو، اس کے بعد پھر آپ ایکسرسائز کریں، اور ایکسرسائز بھی ہو جو ڈائنامک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں وزن اٹھانے والی نہیں، سمپل سائیکلنگ، واکنگ بڑی، پیدل چلنا سب سے بہتر ایکسرسائز ہے. وہی ہماری زندگی سے نکل گیا. آپ پیدل چلیں، آپ کے تمام جسم کے اعضاء بڑے ایک اسموتھ وے میں کام کرتے رہتے ہیں اور اس کا بڑھاتے چلے جائیں. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ قوت برداشت، جی، تو اس آخری فکر سے مجھے خیال ہے کہ یہ قوت برداشت اس کا مطلب ہے کہ انسان بڑھا بھی سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، تھریش ہولڈ بڑھ جاتا ہے. اچھا، جب وہ لوگ جن کو انجائنا کا پرابلم ہے اور جنہوں نے ریگولر واک کی، جس طرح ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا، تو ایک وقت آیا کہ پہلے وہ 100 قدم چلنے کے بعد ان کو چھاتی میں بوجھ محسوس ہو جاتا تھا. ٹھیک. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ نے خالی پیٹ چلنا ہے اور آپ نے موسم کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر موسم بہت ٹھنڈا ہے، موسم بہت گرم ہے تو آپ نے نہیں جانا. اگر موسم میں نمی ہے تو آپ نے نہیں جانا. اچھا. اگر ہوا کے خلاف اگر ہوا آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ نے ہوا کے خلاف نہیں جانا. جب آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کیا، دواؤں کی پابندی کی، تو پھر آپ کا تھریش ہولڈ بڑھنا شروع ہو گیا. پہلے آپ کو 100 قدم کے بعد پرابلم ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے 4 کلومیٹر چلنا شروع کر دیا، 5 کلومیٹر چلنا شروع کر دیا. لیکن یہ صرف دیکھیں، ڈاکٹرز گائیڈ لائن دیتے ہیں، سارا کام کرنا آپ نے خود. ڈاکٹرز آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، ڈاکٹرز آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے چلنا کس طرح، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے خوراک کس طرح لینی ہے. اپنی خوراک کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، نہ کہ ایک ہی وقت میں. کیسے آپ اپنی خوراک کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اچھا. جو کھانا آپ 3 وقت میں کھاتے ہیں اس کو آپ 6 وقت میں کھا لیں، ہلکا تھوڑی مقدار، اتنا کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے. اور دیکھیں، کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہ لگے آپ کھانا مت کھائیں جب تک بھوک نہ لگے، اور جب بھوک لگے تو اتنا کھائیں کہ آپ کا معدے کا ایک حصہ. تو ہمارا وہ شریعت میں بھی حکم ہے ہمیں تو کہ آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کچھ پیٹ بھر کے کبھی نہیں، کچھ تھوڑی سی بھوک جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اچھا، اور ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں کہ میرا خیال ہے دل کے مریضوں کی بڑی تعداد جن کو انجائنا ہے یا جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، وہ یہ کہے گی کہ خالی پیٹ ہم ایک لمبا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد اگر ہم تیز چلیں تو پھر ہمیں پرابلم. تو پھر کھانے کے بعد کم از کم 1.5-2 گھنٹے پر آرام کریں. 1.5-2 پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں، اور کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے آرام کریں. آرام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سو گئے، ریلیکس کریں، آرام سے بیٹھیں یا صاف میں بیٹھیں، کوئی مشقت والا کام نہ کریں. کوئی مشقت والا کام نہ کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ اپنے آپ کو بے شمار. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہمارے ہاں عمومی طور پر، چونکہ لوگوں میں روایات سینہ بسینہ چلتی ہیں نا جی. رات کا کھانا کھانے کے بعد یہ چہل قدمی کرنی چاہیے، چلنا پھرنا ضرور چاہیے، سوچے سمجھے بغیر عمر کیا ہے، مسائل کیا ہیں، صحت کیسی ہے وغیرہ وغیرہ. کھانا کھانے کے بعد چلنا 40 وہ جو چہل قدمی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ واک کرنی چاہیے رات کھانا کھانے کے بعد. تو یہ سب کے لیے تو نہ ہوئی. آپ چہل دیکھیں، چہل قدمی میں اور سیر میں فرق ہے، تیز چلنے میں. آپ چہل قدمی کال کر رہے ہیں نا کہ آپ گئے آرام سے بڑے ریلیکسنگ ہو، 40 قدم آپ نے چلی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ایک آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور ایک آپ نے چہل قدمی کر دی. لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ یوں تیز چلیں کہ میں نے کھانے کو ہضم کرنا ہے، وہ یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر، یہی ہوتا ہے. وہ غلط ہے کہ میں نے جی پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھانا، پھر اس کو ہضم کرنا ہے، پھر میں نے اس کو ہضم کرنا ہے، پھر جا کے سونا ہے، پھر دوبارہ آ کے میں نے کھانا کھانا. جوسز پی دیں. یہ کھانا ہمارے یہاں بڑا ضروری ہوتا ہے سر. ہم سیر کے لیے جاتے ہیں، گھر سے کھانا باندھ کے لے جاتے ہیں ساتھ. ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی تفریح کے اس کے لیے بھی سب سے پہلے وہاں جا کے کھانے کا دھیان کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جب تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی، اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی، یہ جو زبان کے نیچے گولی رکھنے والا معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے اس کو زبان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو لو کر دے، ڈراپ کر دے، اس کو کم کر دے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ گولی جو ہے اس کے بارے میں بھی تو لوگوں کا تاثر جو ہے عام حالات میں، عام انسان کا، ہمارے عام شہری جو ہے
وہ زیادہ اچھا نہیں کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عادت پڑ جائے گی پھر میں مستقل نہیں۔ میں شہید ہو جاؤں گا اس کا؟ نہیں، ہاں۔ ایسی بات نہیں، گولی ہو یا اسپرے ہو، اچھا، نائٹریٹس ہوتے ہیں، نائٹریٹس وہ ہوتے ہیں جو ہماری شریانوں کو پھیلاتے ہیں، خون کا بہاؤ تیز کرتے ہیں. جیسے خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے آکسیجن دل کے پٹھوں میں جاتی ہے اینڈ یو فیل کمفرٹیبل. سر بوجھل محسوس کرتے ہیں؟ سر بھاری ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، یہ ایک اس کی بہت بڑی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ تو اس کے لیے عام طور پر ہم اس کو گروپ چینج کر دیتے ہیں کہ آپ یہ گروپ لے لیں. لیکن جو یہ آپ کی بات یا آپ کا سوال کہ اس کی وجہ سے ایڈکشن ہو جائے گی، اس کی وجہ سے عادت پڑ جائے گی، عادت نہیں ہوتی ہے. یہ عادت نہیں ہوتی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں اور جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ماحول میں جا رہے ہیں جہاں پہ جا کے ہمیں چھاتی میں بہت محسوس ہوتا ہے اور وہ یوز کرتے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ جانے سے پہلے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں. اور پھر آزاد صاحب ایک بات اور کہ ہم لوگوں کو کھل کے باتیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہاں پر میں ایک بات اہم بات بتانا چاہوں گا. جو ہمارے دل کے مریض ہیں جو شادی شدہ خاص طور پر ہوتے ہیں، جب ان کو ہم دوائیں دیتے ہیں تو ان کے پرابلمس ہو جاتے ہیں، خاص طور پر مردوں کو پرابلم ہو جاتے ہیں. اب وہ ہم سے تو ڈسکس نہیں کرتے، وہ کسی اور کو بچائے گا. وہ پھر ہاں، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں ہاں. یا کوئی اور طریقے جو ہیں وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا پرابلم وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. حقوق زوجیت ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا سوشل پرابلم ہے جس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے، جس پر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور لوگوں کو ہم سے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں مجھے پرابلم ہے، بتائیں میں کیا کروں. صحیح. بجائے اس کے کہ آپ ہم سے تو ڈسکس نہیں کریں اور آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور آپ جا کے پھر ایسی دوائیں کھاتے ہیں جو بجائے فائدے کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں. بالکل درست. ٹھیک ہے. اب سلڈینافل ہے، کسی حکیم کے پاس جائے جاتے ہیں. دیکھیں اب سلڈینافل ہے، پورے گروپ ہے یہ سلڈینافل بنیادی طور پر ایک دوائی ہے جو بنائی گئی تھی دل کے لیے اور آج بھی ہم ان بچوں میں ان لوگوں میں استعمال کرتے ہیں جن کو پلمونری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، جن کی پھیپھڑوں کی شریانوں میں دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہم سلڈینافل دیتے ہیں. لیکن وہ یہاں پر عام طور پہ بغیر مشورے کے استعمال کر لی جاتی ہے کہ تاکہ اس سے مجھ میں طاقت زیادہ آ جائے گی، میں دوبارہ سے جوان ہو جاؤں گا اور میں دوبارہ سے اپنے ان تمام حقوق کو ادا کر سکوں گا. مشورہ کیے بغیر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے، صحیح گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ ضرور استعمال کریں. اس وقت جو ایلوپیتھک سسٹم ہے ریسرچ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. یہ پورا ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ نے کوئی دوائی استعمال کرنی ہے، کوئی پرابلم ہے، یو جسٹ گو ٹو دا ڈاکٹر. اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، ان کی ہدایت پر عمل کریں اور پلیز اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ڈکلیئر ہو گئے ہیں اسے قبول کریں کہ میں دل کا مریض ہوں اور مجھے اپنی احتیاط کرنی ہے، مجھے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے. دل آپ کا بڑا اچھا دوست ہے. ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن دل کام کرے جا رہا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، دل کام کر رہا ہوتا ہے. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم جلسہ کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے لیکن دل آپ کا کام کر رہا ہے. ہاں صحیح. لیکن ہم اس کی آواز پر کان نہیں دھرتے، ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے، ہم اس کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. تو پھر دل بھی ہمیں وہ پٹخیاں دیتا ہے کہ پھر ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی اچھی، بہت خوبصورت، بہت اچھا آپ نے آج کے پروگرام میں بھی اپنا کلوزنگ نوٹ بڑا خوبصورت دیا. خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل ہمارا بہترین دوست ہے اور جس طرح وہ ہمارا خیال رکھتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی ضرورتوں کا بھی اور اس کے تقاضوں کا بھی. اور اگلی بات ایک اور جو ڈاکٹر صاحب نے آج کے پروگرام میں خاص طور سے کہی کہ ہم جس طرح اپنے گھر کے اخراجات کو تقسیم کرتے ہیں مختلف ضرورتوں کے تحت، اگر اس میں ہم کوشش کر کے یہ بھی رکھ لیں کہ ہم نے اپنی صحت کے لیے اور اپنے بچوں کی صحت کے لیے کتنے پیسے اس مہینے خرچ کرنے ہیں، تو یہ ہماری مستقل قسم ہمیں سہولت مہیا ہو جائے گی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے. انسانی زندگی میں اپنی جان سے زیادہ اور اپنے بچوں کی صحت اور زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. جب افتاد آ پڑتی ہے اس وقت بھی تو ہم دائیں بائیں ہاتھ مارتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ زندگی کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں
جاننے جائیں. اور جتنی باتیں آج ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں خاص طور سے کہ اپنے آپ کو صحت کے حوالے سے برقرار رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر سے جا کے رجوع کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ میرا صحت کا سٹیٹس کیا ہے. اور اگلی بات ایک اور کہ ہم اس دل کو کس انداز میں اپنا ایک دوست بنا کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, نقصان سے بچ سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اعزاز احمد آذر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.